کہ یہ لوگ جو ہیں مومن جو ہیں یہ حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے ہیں، چاہے یہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. نہیں، نماز نہ پڑھنے والے کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز تو آٹومیٹک ہے، یا نماز کے بغیر تو وہ مومن ہے ہی نہیں، لیکن اس کی نماز کیسی ہوتی ہے. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا لی مومنوں نے. اور یہ اللہ کی طرف سے آپ سمجھیں کہ ایک وعدہ ہے، یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے. اللہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ تحقیق جو ایمان والے ہیں انہوں نے تو فلاح پا لی ہے، ان کو تو فلاح مل گئی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کے وہ جزیات اور کنڈیشنز بتا رہا ہے. الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم، وہ جو اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشع خشوع، عاجزی، دب جانا. ٹھیک ہے. تو نماز کے لیے دو کوالٹیز کہی جاتی ہیں، بزرگوں نے بھی کہی ہیں کہ خضوع اور خشوع، اور ان دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک عام ڈیفینیشن جو آسان ڈیفینیشن اس کی ہے وہ یہ ہے کہ خضع کا مطلب ہے فزیکلی دب جانا، جسمانی طور پہ دب جانا، جھک جانا. تو خضع جو ہے وہ انسان کے جسم پہ نظر آتا ہے، وہ خضوع جو ہے وہ انسان کے جسم پہ اس کے آثار طاری ہوتے ہیں، جیسے کہ مطلب کہ اس کے شانے کندھے ڈھلکے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا، اس طرح کھڑا ہوا کہ وہ انتہائی عاجز نظر آتا ہے. وہ خضوع ہے. اور خشوع جو ہے یہ دل کی ایک کیفیت ہے کہ انسان کا دل جو ہے یہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اس نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف کیا ہوا ہو. ایک یہ آسان ڈیفینیشن ہے. دوسری ہے حدیث میں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نماز کی ڈیمانڈ، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ایک امر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یعنی یہ سمجھ کے، یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ ریاکاری کی ایک بڑی سمپل پہچان جو عالموں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی عبادت کی پرکھ کرو کہ جب تم لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو اور اکیلے میں عبادت کرتے ہو تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے. مطلب کہ کچھ بھی، مطلب مسجد میں لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا. تو اللہ سب کی عبادت قبول کرے، لیکن تنہائی کی عبادت جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے انسان کی عبادت کی جامعیت کا اور اس کی کامیابی کا، اور اس میں ریاکاری کے نہ ہونے کا کہ وہ اکیلے میں کیسی عبادت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینا ہو کہ ہمارا کیسا ہے تو اپنی نمازوں کو دے. ہاں، کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو وہی تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. یہ بہت مشکل پرکھ ہے. یہ ہم کتنی جلدی میں اپنے لیے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم کتنی جلدی میں نماز کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. 100 کام ہمارے ذہن پہ ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں تو اللہ میاں بس ٹھیک ہے، مطلب ہماری اٹینڈنس تو لگ گئی ہے، اللہ میاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ کام ہیں. تو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. آپ اس کا ٹائم چرا کے کہیں اور نہیں انویسٹ کر رہے ہوتے. آپ وہ ٹائم آپ کے لیے سب سے قیمتی ہوتا ہے. آپ باقی جگہوں سے ٹائم نکال کے اس میں ٹائم ڈال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ خشوع جو ہے اس میں بہت سے مفہوم ہے، لیکن سمپل ایک عاجزی کا ہے کہ عاجزی وہ کوالٹی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے امیج پہ بنایا ہے، لیکن اپنی سب صفات کے ساتھ اللہ نے اس میں ایک صفت ایسی رکھی ہے جو اللہ کی صفت نہیں ہے، جو مخلوق کی صفت ہے، اور وہ عاجزی ہے. یعنی خالق جو ہے وہ عاجز نہیں ہے، اور مخلوق انسان میں اس نے یہ صفت رکھی کیونکہ اسے یہ صفت بہت پسند ہے، لیکن اپنے لیے اس نے نہیں یہ رکھی، اس نے انسان میں یہ ڈالی ہے، اور وہ انسان میں یہ پرکھ کرتا ہے کہ یہ میرے سامنے کتنا عاجز اور مجبور ہو کر آتا ہے. یعنی کہ صحابہ کی نمازیں اگر آپ بہت سے حیات الصحابہ کتاب ہے اور بھی ایسی نمازوں کی کتابیں جس میں صحابہ کی اور تابعین کی نمازوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے. تو حضرت عمر کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ نماز میں اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پہ مستقل 2 کالی لکیریں بن گئی تھیں اور ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی روتے ہوئے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ کو تو انہوں نے وصال سے پہلے خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کہ آپ تو میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار انسان نہ بنوں؟ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر ساری خلقت جنت میں داخل ہو اور ایک دوزخ میں جائے گا تو کہیں وہ ایک میں نہ ہوں. اور وہ اتنا زیادہ یعنی کہ اب یہ چیز انسان میں خشیت پیدا کرتی ہے. خشوع جو ہے وہ آخرت کے ڈر سے اور اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، جو میرے خیال میں ایک ایسی فیلنگ ہے. میرے لیے تو وہ ایک بڑی ماورائی سی فیلنگ ہے. مجھے کبھی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی ہے، سچی بات ہے. بس دوڑ دوڑ کے 5 نمازیں پوری کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن میرے خیال میں یہ اتنی ایک خوبصورت کیفیت ہوگی کہ ایک انسان اپنی نماز انجوائے کرے اور اس کا دل نماز نہ چھوڑنے، مطلب وہ نہ اٹھ سکتا ہو نماز سے. یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ ہاں اللہ، یعنی وہ اللہ کے ساتھ حضر والی کیفیت ہے یہ، کہ میں حاضر ہوں اور اللہ بھی حاضر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. بہت ہی ایک قیمتی فیلنگ ہے یہ. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. اور اب جو میں آپ کو یہ ایک سیریز ہے، یہ ایک پوری سیریز میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اعمال کی جو ان مومنون کے لیے کہے گئے ہیں. اگلا جو عمل اس کے بعد بتایا گیا ہے ریئلی اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بڑی حیرت کی ایک وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں تو انسان کا دل یہ آیت پڑھ کے ایک دم سے نرم ہو جاتا ہے. بالکل انسان کا دل جو ہے اس پہ رکت طاری ہو جاتی ہے. اور اگلی آیت جو ہے وہ ہے والذین، اور جو لوگ ہم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں. تو یہ ایک دم سے انسان کو جیسے جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ ابھی تو نماز میں خشوع کی بات تھی اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمارے کسی بھی عمل میں خشوع نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ہم اس دنیا کی لغو اور بیہودہ باتوں میں اپنے آپ کو بزی رکھیں گے اور مصروف رکھیں گے. یہ ساری ایسے کڑی بکڑی جڑی ہوئی ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساری ایک جیسی باتیں، ان کا منتہا صرف ایک ہی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے جڑ جائے. تو جو دوسری بات کہی گئی ہے، لغو کون سی چیز ہے؟ لغو کیا گناہ والی چیز ہے؟ لغو کس چیز کو کہتے ہیں؟ بے فائدہ فضول، ہاں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ہاں کوئی فائدہ، بیکار بیہودہ. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کا امر ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا امر جو ہے وہ لغو ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اور لغویات جو ہیں، ایک انسان بیٹھ کے اگر اپنے سارے دن کا ایک انالیسس کرے، اور میرے خیال میں رمضان کے علاوہ ایک دن کا کرے، کیونکہ رمضان ایک بہت ہی برکت والا مہینہ ہے اور ہم رمضان میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اور مہینوں میں نہیں کر رہے ہوتے. ہم کچھ اور بن جاتے ہیں رمضان میں. کم از کم جو ہم عام طور سے ہوتے ہیں ہم اس سے تھوڑے بہتے بہتر ہو جاتے ہیں. تو اپنے عام دن کا انسان بیٹھ کے کیلکولیٹ کرے کہ میں نے سارے دن میں آج کیا کیا ہے، اپنا ایک احتساب کرے. جب میں صبح اٹھا تو میں نے یہ کیا، میں نے ناشتہ بنایا، میں نے پھر میں کام پہ چلا گیا یا میں گھر کے کاموں میں لگ گیا، پھر میں نے نماز پڑھی، جو بھی اس نے کام کیے ہیں. اور ان سارے کاموں میں وہ یہ سوچے کہ اس میں سے ریئلی بے فائدہ کام کتنے تھے. ایسے کام جو میں نہ کرتی اور اس کی جگہ میں کچھ اور کام کر لیتی تو مجھے زیادہ فائدہ ہوتا. تو ہمارے میرے خیال میں 50% سے زیادہ کام، اور یہ بھی ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے، 50% سے زیادہ کام جو ہیں ہمارے وہ لغو ہیں. اور اس کی ایک سمپل اگزامپل جو ایک اور استاد سے میں نے سنی اور مجھے بہت پسند آئی تھی. وہ ایک کہیں کھانا تھا اور وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس استاد نے یہ کہا کہ اس ٹیبل کو دیکھو اور تم یہ سوچو کہ تم نے کچن میں کتنا لغو ٹائم گزارا ہے. یعنی وہ تو اب ہمارے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے اور اچھا کھانا کھانا چاہیے، بری چیزیں نہیں کھانی چاہیے، صاف ستھرا کھانا کھانا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ایک سے زیادہ چیز دسترخوان پہ نہ ہو. اور حضرت عمر فاروق جو بڑے
یعنی کہ ایک طاقتور اور زورور قسم کے مومن تھے، وہ تو سرکہ اور زیتون کا تیل ایک ساتھ دے کے ایک کو اٹھا دیتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ روٹی کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سالن ایک ہی قسم کا ہونا چاہیے، یا سرکہ ہو اور یا زیتون کا تیل ہو، یہ دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، یا صرف کھجور کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو قرآن کی جیتی جاگتی مثالیں تھے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تو اس اپنے دسترخوان کو آپ دیکھیں اور بتائیں کہ آپ نے کچن میں کتنا لغو وقت گزارا ہے۔ اور واقعی وہ دسترخوان بہت بھرا ہوا تھا۔ جو صاحب خانہ تھیں وہ ہنسنے لگیں اور انہوں نے کہا کہ جی صرف آج کے دن نہیں، میں 3 دن سے لغویات میں مصروف ہوں، یعنی میں 3 دن سے اس دعوت کی تیاری ہمارا بچ جائے گا اگر ہم ہاں کھائیں۔ یہ کہ میں 3 دن سے اس دعوت کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں اور میں کوئی چیز فریز کر رہی ہوں اور کوئی چیز مکس کر رہی ہوں اور یہ ساری محنت میں نے کی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ تو ہماری یعنی کہ مہمان نوازی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اسراف نہیں ہے اور یہ وہ، لیکن آپ صرف یہ ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب جیسے دیواروں پہ تصویریں لگانا ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے اور لوگ اس پہ بہت بحث کرتے ہیں کہ کیوں ناپسندیدہ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کچھ بری بات نہیں، ہم تصویروں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو مومن ہیں، ہم تو موحد ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو بھی حکم ہے اس کا صرف کوئی ایک اسپیکٹ نہیں ہے، اس کے 100,000 اینگلز ہوتے ہیں جس سے وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، اس کمرے کی صرف ڈسٹنگ میں ہمیں کتنی دیر لگے گی۔ یہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہیں اور ایسے کمرے ہم سب کے گھروں میں ہیں، صرف اس کی ڈسٹنگ، اگر یہ بالکل ایک بیئر کمرہ ہو، جو آج کل فیشن ہے بائی دا وے، خالی دیواریں جو ہیں وہ ایک نیا فیشن ہے کہ بالکل خالی ہونی چاہیے اور بالکل کوئی سینسری اسٹیمولیشن نہیں ہونی چاہیے اور تھوڑا سا فرنیچر ہونا چاہیے، زمین پہ بیٹھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، فیشن ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو آپ کو ضرورت سے زیادہ محو کر لیتی ہیں اور مصروف کر لیتی ہیں اور ایبزارب کر لیتی ہیں، ان چیزوں سے مومن جو ہیں وہ اعراض کرتے ہیں۔ بے ضرورت بلا ضرورت چیز وہ اپنے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں، جو بھی چیز اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے کام میں مخل ہوتی ہے وہ اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں کہ یہ چیز میری عبادت میں نامخل ہو، جیسے میرے ذکر میں نامخل ہو۔ یہ لاہور کے ایک مشہور ہمارے صوفی بزرگ ہیں جن کے بارے میں اشفاق احمد نے لکھا ہے کہ ان کے پیر میں ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کا پیر کاٹنا تھا، تو ان کو جب وہ گئے ہیں تو ان کو سرجن نے کہا کہ آپ یہ ان ڈاکٹر سے ملیں، یہ آپ کو نشہ دیں گے۔ تو یہ معصوم یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نشہ نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو سلائیں گے حضور، کیونکہ آپ کا پیر ہم نے کاٹنا ہے تو آپریشن ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں سو جاؤں گا، پھر مجھے کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اینستھیزیا نہیں چاہیے کیونکہ پھر میں ذکر نہیں کر سکوں گا۔ اور یہ اشفاق احمد کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ وہ بزرگ لیٹ گئے آپریشن ٹیبل پہ، انہوں نے منہ پہ کپڑا ڈال لیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ کریں، میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ میڈیکل کے لٹریچر میں موجود ہے کہ بغیر اینستھیزیا کے ان کی ٹانگ کاٹی گئی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا ذکر نہیں روک سکتا، میں تو نیند میں بھی ذکر کرتا ہوں، اس میں میں کوئی چیز مخل نہیں ہونے دے سکتا۔ تو یہ یعنی مثالیں میں آپ کو ایکسٹریم مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہمارے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے ہی کمزور عمل ہیں، تو ہم اس کی روشنی میں اپنے عمل کی پرکھ کریں کہ ایسے عمل بھی انسان کر کے گئے ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو فاعلون، ابھی تک ہم پڑھتے رہے نا یؤتون الزکاۃ، وہ دیتے رہے ہیں، ایتاء الزکاۃ وہ ادا کرتے رہے ہیں وہ زکوٰۃ۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے فاعلون، ان کا جو ہر کام ہے وہ تزکیے کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کے فعل جو ہیں، ان کے جتنے کام ہیں وہ صفائی کے لیے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جیسے میں اکثر لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں جی بغیر تحقیق کیے
اور بغیر پوچھے ہوئے اور کسی کو ایک اس طرح لفافہ بھر کے بغیر اس سے ملے بھی، حتیٰ کہ انٹرنیٹ کا ایک بٹن دبا کے ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن میں اب دیکھیں مومنون کی کوالٹیز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کو، جیسے ایک ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی اور ایک ہے کہ زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کا کام کیا، زکوٰۃ کا فعل کیا، اس پر ایکٹ کیا۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ مطلب میں آپ کو ایک لفافہ دے دوں کہ یار یہ میرے پاس اسپیئر ہیں، آپ اگر کسی غریب کو جانتی ہیں تو وہ دے دیں، پھر آپ وہ آگے کسی کو دے دیں کہ ہاں افشاں نے مجھے یار زکوٰۃ دی تھی، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، آپ کسی کو دے دیں، تو ہو سکتا ہے وہ کسی غریب کو جانتے ہوں اور جو میں نے وہ زکوٰۃ نکالی تھی وہ کہیں پہنچ گئی، مجھے کبھی نہیں پتہ چلا۔ زکوٰۃ کا فعل کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ یعنی زکوٰۃ کے اندر داخل ہو کے زکوٰۃ دینے کی۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو معاشرے میں۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں مترفین ہم جیسے، یہ نیچے اتر کے دیکھیں لوگوں کے حالات، دیکھیں کہ لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اور یعنی یہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، اور مجھے ان کی یہ بات واقعی بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دو نا تو بچوں کو ساتھ لے کے جایا کرو۔ جو اگر بچے بڑے ہیں، جیسے 10-12 سال سے بڑا بچہ ہے، چھوٹا بھی ہے، تو اسے ساتھ لے کے جایا کرو، اس کے سامنے زکوٰۃ دیا کرو کہ وہ تمہیں دیتے ہوئے دیکھے، اور وہ پھر ان لوگوں کو دیکھے جنہیں تم دے رہے ہو کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں اور ان کا کتنی زیادہ وہ محتاج ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں ان کی۔ آج کل ہمارے بچے کتنے تھینک لیس ہیں، کتنے بے قدرے ہیں نعمت کے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو زکوٰۃ میں جہاں پہ تحقیق کرنا زکوٰۃ کے دینے کا حصہ ہے، تحقیق کرنا، تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریسرچ کر کے کسی کی ساری فائنینشیل ہسٹری کھول کے دیکھ لیں۔ تحقیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ غریب کے قریب ہو کے اسے دیکھیں کہ یہ کیسے رہ رہا ہے، اس کی کیا حاجتیں ہیں، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یقین کریں کہ اگر اس طرح لفافوں میں بھر کے زکوٰۃ دینے کے بجائے آپ ایک دن سڑک پہ نکل جائیں، آج کل جا کے دیکھیں یہ جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پسینہ تو پسینہ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ تو بالکل ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کانوں کی لو سے اور ناک کی ٹپ سے بھی ان کا خون، یہ پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے، اتنا برا حال ہوتا ہے ان کا۔ بوڑھے بوڑھے بدحال بسوں کے انتظار میں کھڑے ہوئے، وہ بس کو بھی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی نعمت آنے والی جہاں ان کو بیٹھنا نصیب ہو جائے گا۔ جو غریب لوگ ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، مختلف قسم کی ان کی محتاجیاں ہیں۔ صرف شوکت خانم یہاں پہ تو بچوں کا وارڈ نہیں ہے، ہمارے پاس لاہور میں بچوں کے وارڈ میں لوگ آتے تھے، اور یعنی کہ بہت ہی کم ایسے ہوتے تھے جو سوکھی ہوئی یا ڈرائی آئیز لے کے وہاں سے نکل جائیں، سب روتے ہوئے نکلتے تھے کہ یعنی وہ بچوں کا حال دیکھ کے، ان فیملیز کا حال دیکھ کے۔ شوکت خانم سے باہر ایک واک ان کلینک ہے جو یہاں بھی ہے، جہاں پہ لوگ اپنے ریکارڈز لے کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، جو وہاں پہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں پھر ان کا علاج مفت ہوتا ہے۔ اس واک ان کلینک کے باہر لوگوں کی لائنیں ہوتی ہیں جو ریجیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اکثر وہ لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں جن کی بیماری سٹیج 4 ہوتی ہے یا ایڈوانس ہوتی ہے، جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ انہیں بہت پیار سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، کبھی آپ جا کے ان لوگوں سے ملیں۔ یہ میری آپ سے بہت ہی اسپیشل ریکویسٹ ہے۔ اس شوکت خانم کے باہر بھی واک ان ہے، کبھی جا کے آپ ان لوگوں سے ملیں، ان کی بے بسی اور ان کی آپ کہانیاں سنیں۔ یعنی ایسا بھی میں نے لیوکیمیا کا ایک بچہ دیکھا ہے، جوان بچہ جس کو بلڈ کینسر تھا، جو مجھے اس نے کہا کہ میڈم پلیز آپ میرے ابو کو نہ بتائیں، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے 25,000 روپے جمع کیے ہیں کہ میرے ابو کی انجیوگرافی ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ مجھے کینسر ہے تو وہ پیسے اپنے اوپر نہیں لگائیں گے۔ تو زکوٰۃ کا فعل جو ہے نا، یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اسے جگانے کے لیے، اور اس کی نماز میں نہیں، اس کی پوری زندگی میں وہ ایک خشوع پیدا کر دے گا۔ انسان اللہ کی ہیبت کے سامنے دب جائے گا جب وہ جا کے اپنے سے کم لوگوں کے حالات دیکھے گا اور انہیں سمجھے گا اور ان کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کرے گا۔ یہ ضرور کریں، یعنی یہ مومن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہیں، انہوں نے فلاح پائی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ فعل کیا ہے۔
انہوں نے صرف ادا نہیں کیا. یہ تو اللہ کی بہت بڑی شان ہے کہ وہ ہماری ادائیگی کو بھی اتنی اچھی طرح قبول کرتا ہے اور وہ اس کو مزید بڑھاتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے. لیکن زکوٰۃ کا فعل جو ہے وہ ہماری اپنے نفس کے لیے بہت ضروری ہے. والذین، اور جو لوگ ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے فروج کی، اپنے فرجوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور فرج جو ہے یہ ایک اوپننگ کو کہتے ہیں، جیسے ایک کانٹیکٹ پوائنٹ ہے. قرآن میں اکثر یہاں پہ فرج کا لفظ عربی میں شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دراصل فرج جو ہے یہ ہماری سینسز ہیں. فرج وہ چیز ہے جس کے ذریعے ایکسٹرنل دنیا سے ہمارا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ شرمگاہ بھی ہے. ہمارے فرج کون کون سے ہیں؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ناک، اسمیل جس میں سے جاتی ہے، یہ فروج ہیں. یہ وہ اوپننگز ہیں جو باہر کی دنیا سے ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زنا کا ارادہ تو تم اپنے ان سینسز سے کرتے ہو. مفہوم اس کا یہ ہے، اس کی تکمیل جو ہے وہ شرمگاہ پہ ہوتی ہے. اس سے پہلے تم نظر کا زنا کر چکے ہوتے ہو، اس سے پہلے تم کان کا زنا کر چکے ہوتے ہو، اس سے پہلے تم کتنا فحش بول چکے ہوتے ہو. ہاں، تکمیل جو ہے پھر وہ عمل وہ وہاں پہ ہوتا ہے. تو مومن وہ ہے جو اپنے فروج کی حفاظت کرے. وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے. حتیٰ کہ تیز خوشبو لگا کے بازار میں جانے کو عورت کے لیے زنا کہا گیا، اسی لیے کیونکہ اور عورتیں یہی کہتی ہیں کہ جی لوگ ہمیں کیوں دیکھتے ہیں، لوگ ہماری اگر اسمیل ان کو جائے تو وہ ہمیں کیوں برا کہتے ہیں، وہ خود ہی برے ہیں. دیکھیں جی، انسان بڑا کمزور، بڑا بودھی چیز اللہ نے بنائی ہے. اللہ خود ہی کہتا ہے یہ بڑا کمزور ہے، یہ بڑا بے ارادہ ہے، یہ بڑا جلد باز ہے. اس سے پہلے کہ یہ کچھ سوچ سکے یہ ایکٹ کر چکا ہوتا ہے، یہ آگے چلا گیا ہوتا ہے. تو کیوں کوئی کسی کو ایک ایسا موقع دے؟ وہ ہے نا کہ کسی غریب کو اس کے سامنے پیسہ رکھ کے نہ آزماؤ، وہ چرا لے گا، اس کی تو مجبوری ہے، وہ تو اٹھا لے گا اسے. تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے بے پرواہی سے اس کے سامنے وہ چیز، وہ ٹیمپٹیشن رکھ دی ہے جس کی وجہ سے اس نے وہ گناہ کر لیا ہے. تو جب تیز تیز خوشبوئیں لگا کے آپ بازار جائیں اور وہاں پہ ینگ لڑکے ہیں، ینگ دکاندار ہیں، اور ان کو وہ لپیٹے محسوس ہوں، تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی غلط بات آ جائے، کوئی غلط خیال آ جائے؟ ہیں جی، اس طرح کی چیزوں سے اعراض کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے زیادہ ہمارے ینگ جنریشن سینسٹائز ہو گئی ہے لوگوں، خواتین کے یہ لباس دیکھ دیکھ کے عریانیت کتنی عام ہو گئی ہے. یعنی مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں ہوتے تھے تو شارٹ سلیوز پہن کے اوپر سے دوپٹے پھیلا لیتے تھے. شوق تو ہوتا تھا کہ شارٹ سلیوز پہن لیں، لیکن اوپر سے دوپٹے پھیلا لیتے تھے کہ اچھا عجیب سا لگ رہا ہوتا تھا. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب بچیاں جو ہیں وہ سلیو لیس پہن کے بھی کھلی پھر رہی ہوتی ہیں، انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا. دوپٹے تو ہیں ہی نہیں، آستینیں بھی غائب ہو گئی ہیں، قمیضوں کی بیکس بھی غائب ہو گئی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ وہ شیطان کا غلبہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے نا ہر جگہ پہ. دیکھیں جی، بس پوری دنیا میں ہر عمل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، نفس میں بس دو چیزوں کی جنگ ہے، رحمان اور شیطان، رحمان اور شیطان. ہر لمحے میں ہمیں ایک چوائس کرنی ہوتی ہے کہ اب میں اس کی مانوں کہ اس کی مانوں. اور سمجھ، ہاں، اس کی ساری سمجھ اس میں ہے، اور وہ سمجھ ہم لیتے نہیں ہیں. تو جب وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہماری وہ نالج نہیں ہوتی، تو وہ دوسری بات طاقتور ہو جاتی ہے، وہ ہمیں قابو کر لیتی ہے، ہم اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ہم سنتے ہیں، جو میوزک سنتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں، میوزک کے اوپر تو اتنی زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. ہر وقت لوگ لڑتے ہیں کہ کیوں اسلام میں میوزک منع ہے، کیوں منع ہے. بالکل حرام امور میں میوزک نہیں ہے. حرام امور قرآن میں لکھے ہوئے ہیں اور اس میں میوزک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، فحاشی گناہ کبیرہ ہے. آپ کوئی ایسا میوزک سن لیں جس میں فحاشی نہ ہو، جس میں دعوت نہ ہو، جس میں ایسی فضول باتیں نہ ہوں، وہ حرام نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جتنی بھی میوزک پہ ریسرچ ہوئی ہے،
جیسے جتنے بھی اسٹرنگڈ انسٹرومنٹس ہیں جیسے گٹار ہے یا یہ، تو یہ لوگوں میں شہوت پیدا کرتا ہے، لوگوں کی شہوت یہ چیز بیدار کرتی ہے، باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے۔ بانسری ہے جیسے جو لے والی یہ انسٹرومنٹس جو ہیں، ٹیوب والے انسٹرومنٹس جو ہیں، یہ ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، اور واقعی کرتے ہیں۔ آپ کبھی سنیں بانسری کا میوزک اکیلے بیٹھ کے سنیں، ایک بڑی دکھی سی اس کی لے ہوتی ہے، ہاں، ایک حزن انسان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ ڈرمز جو ہیں، اب دیکھیں، اب یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے، ڈرمز جو ہیں یہ انسان میں بہادری کے جذبات بڑھاتے ہیں، یہ جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی جنگوں میں بھی طبل کی اجازت ہے، اور آپ کی خوشی کے موقع پہ بھی طبل بجانے کی اجازت ہے، پرکشن انسٹرومنٹس کہتے ہیں ان کو۔ تو اتنی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے، اگر کوئی کہے کیوں حرام ہے یہ کیوں، تو ان کو کہیں حضور حرام نہیں ہے، لیکن یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ آپ سنیں، برائی کی طرف، بالکل، ہاں، اور کتنی دیر تک بجتا رہتا ہے ذہن میں، ہاں بالکل، یہ بات ہے۔ اس کے بارے میں اوریانی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا IMS میں سنا جب تھی نا، ان کی کلاس میں ایک بچی تھی، تو وہ اکثر وہ کو ایجوکیشن تھی، تو لڑکوں نے بھی فیل کیا کہ وہ ڈریسنگ اس کی صحیح تھی، تو پرنسپل نے اس کے پیرنٹس کو بلایا، تو ان کے سامنے ان کی بیٹی کو بلایا، ان کو بتایا کہ یہ صبح جب گھر سے آتی ہے تو آپ لوگ اس کو چیک نہیں کرتے کہ کیا پہن کے آتی ہے، تو وہ ماں بعد میں پیچھے یوں مڑ کے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے، یہ آج کل کا فیشن جو ہے تو بس اسی کے مطابق وہ پہن لے، تو وہ یہ کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی، بالکل، تو یہ مطلب کہ سب کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں اتنی زیادہ حفاظت ان چیزوں کی آئی ہے، اور ہر چیز کا حساب ہے، ہر چیز کا حساب ہے، الا مگر علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی لونڈیاں ہیں جن کے کنیزیں ہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، فإنہم غیر ملومین، پس وہ اس میں کسی ملامت میں نہیں ہے، فمن ابتغی، پس جو چاہے، وراء، ان کے علاوہ، یعنی اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے، ذالکا، اس کے، فاولئک ھم العادون، تو یہی لوگ پھر حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور لونڈیوں کا حکم یہاں پہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ لونڈیاں جو ہیں، جو غلامی میں بیچی اور خریدی جانے والی لونڈیاں تھیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ اب تو فی زمانہ تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو پیسے دے کے اس کی بچی یا اس سے کوئی لڑکی خرید لیں، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی آپ کا رویہ ہو، جو طرز عمل ہو، آپ کو وہ کرنے کی اجازت ہو، فی زمانہ وہ چیز ختم ہو چکی ہے، باقاعدہ قانون ہے سلیوری کے خلاف، تو وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا جو سورس تھا لونڈیوں کا اسلام میں، وہ تھا جہاد کے بعد وہاں سے دستیاب ہونے والی عورتیں، وہ عورتیں جو ایمان لانے سے انکار کر دیں، اور جو اپنے عقائد پہ اور اپنے بلیفز پہ جمی رہیں، اور وہاں سے جیسے قیدیوں کی طرح جیسے وہاں سے مال اٹھایا جاتا تھا، ویسے وہاں سے لونڈیاں بھی اٹھائی جاتی تھیں، اور جہاں پہ جہاد، یعنی جو جہاد کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق جہاں جس علاقے میں جہاد ہو، تو یہ لونڈیاں جو ہیں یہ حلال کی گئی تھیں فاتح مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہماری روایات میں بھی ہے، یہ سنت میں بھی ہے۔ یہ لونڈیاں بھی فی زمانہ ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ کوئی بھی جہاد نہیں کر رہا۔ یہ ایک دفعہ میں میڈیکل کالج میں پڑھا رہی تھی، اور بچوں نے پوچھا، لڑکوں نے پوچھا تھا کہ میڈم اگر ہم جہاد کرنے چلے جائیں، میں نے کہا ہاں، اگر آپ جہاد کرنے ہالی ووڈ بھی چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے لونڈیاں ہو جائیں گی۔ تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میڈم اس طرح کیوں نہیں ہمیں جہاد پڑھایا جاتا، ابھی تک ہم ہالی ووڈ فتح کر چکے ہوتے۔ یعنی یہ اب یہ ایک وہ جہاد بہت مشکل کام ہے، تو اس کے ساتھ یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور پھر اس میں بھی روایات ہیں کہ جو لونڈیاں، لیکن لونڈی جس کے پاس جاتی ہے وہ اس کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، جیسے وہ شوہر ہوتا ہے، اس کے بچے، اس کے جو بچے ہیں وہ اس آدمی کے بچے ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ اس میں پروسٹیٹیوشن میں یا ایسی فحاشی اس قسم کے پیشوں میں وہ عورتیں چلی جاتی ہیں، وہ ان گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ بغیر نکاح کے لونڈیوں کا رکھنا جائز ہے، اگر جہاد کر کے، ہاں یہ ہے۔ آج کل دیکھیں، آج کل جہاد نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ آج کل لونڈیاں نہیں ہیں، آج کل جہاد نہیں ہے،
جب جہاد نہیں ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی اور احکامات ہیں وہ رک گئے ہیں، وہ ساکت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے خاندانی اور ایک اس میں فرق ظاہر کرنے ہاں. کے لیے نا نکاح کا جو ہے کہ لونڈی کی جو حیثیت ہوتی ہے اور جو ایک خاندانی عورت کی حیثیت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ جو کیڑے نکالتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی کیا انصاف ہے کہ وہ یعنی بغیر نکاح کے آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں. بس ان کو یہی کہیں کہ آپ نہیں، آپ قرآن پڑھیں، ان کو یہی کہنا چاہیے. یہ ایسا نازک پوائنٹ ہے. کہ وہ عورتیں بھی آتی ہیں تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا. ان کو بھی سیکیورٹی کی وہ ضرورت اپنا ہوتی ملک، ہے. اپنا گھر بار سے چھوٹ گیا ہوتا ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن انسانی ضرورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ جس کے گھر میں وہ عورت ہو وہ اسی کی ملکیت ہو. لیکن اور اس نہیں کو جائے نکاح کر کے گی، وہ اس کو آپ نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی کی عورت ہو. یعنی مومنوں کو یہی ہے. ضرورت تھی، اب نہیں ہے. وہ ایک ڈرامہ کیا تھا میرا سلطان، اس میں جو وہ سارے لوگ وہ اصل میں جس کو قرآن کا علم نہیں ہوتا اس طرح کے اعتراضات وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے. پھر تو ان کو یہی کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ خود پڑھیں. بعض لوگ اس حد تک ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ اس اسٹیج سے بھی گزر چکے ہوتے ہیں. بس پھر ایک کرسچن اور ایک جو جیوز بندہ ہے جا کے نائن کے ساتھ جب وہ ڈیبیٹ کرتا ہے تو وہ 20 مسٹیکس نکالتا ہے قرآن میں، اور ایسے لوگ تھاؤزنڈس مسٹیک نکالتے ہیں. قرآن سے کچھ نہیں لیتے کہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل. ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا سمجھا. ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے، اعراض کرنا چاہیے. ہاں ہاں جی. جن کا قرآن پہ اور اللہ پہ ایمان ہی نہ ہو تو وہ کچھ بھی ان سے تو بحث ہی نہیں کرنی. اور نہیں مانتے تو ظاہر ہے نہیں ان کو تو سلام کریں نا، کہ ان کو وہ سلام کرتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں ان سے. والذین، اور وہ لوگ، ہم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کے لیے،